ابو اسامہ پوچھتے ہیں مولوی بندیالوی کہتا ہے کہ میں ہی اصلی دیوبندی ہوں، آخر اس کے بھی کچھ افکار و نظریات علماء دیوبند سے ملتے جلتے ہیں، ان کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ مولوی اسامہ صاحب نے مماتیت کے بارے میں جو بات پوچھی ہے نا، تو میرے خیال میں انہوں نے سوال میں خود ہی بتا دیا ہے کہ مماتی دیوبندی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے سوال میں فرما رہے ہیں ان کے کچھ عقائد دیوبندیوں سے ملتے ہیں، فائنل ہو گیا نا بات۔ تو جس کے کچھ ملیں وہ دیوبندی نہیں ہوتا، جس کے سب کچھ ملیں وہ دیوبندی ہوتا ہے۔ ایک بندے کے علماء دیوبند سے کچھ مل رہے ہیں اور ایک بندے کے عقائد سب کچھ مل رہے ہیں، تو کچھ اور سب کچھ میں بہت سا فرق ہے بیٹا۔ سب کچھ تے کو پتہ ہے کہتے نہیں ہیں، تو سب کچھ ہوتا ہے نا، اور کچھ ہوتا ہے۔ کچھ کو چھوڑیں، سب کچھ پہ آ جائیں، اس سب گول تو کچھ نہ بول، بات ساری سامنے آ جائے گی۔ مماتی کوئی دیوبندی نہیں ہے، مماتی اینٹی دیوبندی ہے۔ اگر آپ میری مثال ہضم کر پائیں، ٹھیک ہے، میں مماتیوں کافر نہیں کہہ رہا، لیکن ہضم کر پائیں تو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ تشبیہ ایک چیز میں ہوتی ہے، سب چیز میں نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں نا تو شیر ہے، اب شیر کی تو دم ہے، تو آپ کہیں گے اس بندے کو آپ نے شیر کا، اس کی دم تو نہیں ہے، تو بہادری میں دونوں برابر ہے۔ اسی طرح قادیانیوں میں اور ان میں ایک چیز کی برابری سامنے آ رہی ہے کہ قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت کے اندر امت میں اختلاف ہے۔ حضرت علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ کی زبانی استاد ذی المکرم کے عرض کروں، وہ فرماتے تھے جی نہیں قادیانیوں غلط کہہ رہے ہو، ختم نبوت کا مسئلہ امت میں اختلاف نہیں ہے، تمہارا امت مسلمہ سے اختلاف ہے۔ اس طرح مماتی کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی کا امت میں اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، تمہارا علماء دیوبند سے اختلاف ہے، مماتیوں کا علماء امت سے اختلاف ہے، نہ کہ امت میں اختلاف ہے۔ تو اسی لیے یہ مماتی ہیں، ان مماتیوں سے بچیں، اور مماتیت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انہیں نظریہ عقیدہ حیات کیسے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اینڈ آف دا ٹائم، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا بندہ اس کو بھی تو دیکھ لینا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، میں مماتیت کہتا رہتا ہوں کہ علماء دیوبند نے آپ کو دیوبندیت سے باہر کیا، علماء دیوبند، علماء حق نے دارالعلوم دیوبند آپ کو دیوبندیت سے باہر کر چکا ہے، تو لہٰذا آپ دیوبندی نہیں ہیں۔ باقی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے کچھ اختلاف ملتے ہیں، عقائد ملتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے موت سے پہلے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر آپ علیہ السلام کو عند القبر سما اور حضور پاک علیہ السلام قبر کی حیات مان کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اچھا، ان کے کئی حضرات واپس بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے، تو شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے باقاعدہ عقیدہ حیات النبی کا اعلان فرمایا، اور ان کے رجوع نامہ چھپ چکے ہیں، انہی کے رسالے میں چھپ چکے ہیں۔ مماتی کہتے ہیں الزام ہے، میں نے کہا بابا الزام ہوتا تو اپنے رسالے میں چھاپتے۔ تعلیم القرآن اگست 1962 صفحہ 24، 25، 26، 27، 28 دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس میں۔ حضرت مولانا قاری نور محمد رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر صاحب یہ بھی تشریف لائے تھے واپس، تو انہوں نے باقاعدہ حیات النبی لکھ دی تھی۔ تو کہتے ہیں واپس نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ میں کہا واپسی نہ ہوتی تو مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تو مان لیتے، انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو اسی لیے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اکابر واپس آ گئے تو آپ کو مان لینا چاہیے، آپ کو ان حضرات کے تابع ہو جانا چاہیے، ورنہ تو اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا